بیوی مر گئی تو میں اپنی سالی سے محبت تو پہلے بھی بہت کرتا تھا، لیکن بیوی کی وفات کے بعد میں اسے دیکھ کر آہیں بھرتا تھا۔ وہ کسی اور سے محبت کرتی تھی، پھر اسی سے شادی ہو گئی، لیکن شادی کے کچھ دن بعد اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی۔ پھر اس نے حلالہ کرنے کے لیے مجھے کہا۔ میں بہت خوش ہوا کہ چلو اسی بہانے میں اپنے جذبات کی تسکین تو کر لوں گا۔ پھر جب میں حلالہ کرنے لگا تو مجھے بہت مزہ آیا۔ میں آدھی رات تک حلالہ کرتا رہا، اور جب رات کا 1 بجا تو میں نے اسے کہا کہ میں پھر سے کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، اب نہیں، بس ہو گیا حلالہ۔ پھر اچانک جب میں نے اس کو بازو سے پکڑا تو اس نے… میں اپنے سسر کی کال پر ساکت سا بیٹھا ہوا تھا۔ میرے سسر بہت خوشی سے مجھے بتا رہے تھے کہ میری سالی کا بہت اچھا رشتہ آیا ہے۔ انہوں نے نہ صرف رشتہ کیا بلکہ اس کی شادی بھی طے کر دی تھی۔ میرے لیے صدمے کی بات یہ تھی کہ میں تو اپنی سالی کو بہت پسند کرنے لگا تھا۔ میں تو موقع کی تلاش میں تھا کہ کس طرح اپنی سالی کو حاصل کروں، مگر میرے سسر نے اچانک اس کی شادی کی اطلاع دے کر میرا تو دل ہی خراب کر دیا تھا۔ میرے سسر مجھے نہ جانے کیا کیا تفصیل دے رہے تھے۔ کہنے لگے لڑکا بہت اچھا اور کھاتے پیتے گھرانے کا ہے، ہماری قسمت اچھی تھی کہ ہمیں اتنا اچھا رشتہ مل گیا۔ میرے ماتھے پر بل پڑے۔ انہوں نے تو عام سی بات کی تھی، مگر میرا دماغ گھوما ہوا تھا۔ میں نے ہنستے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا لگتا ہے آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ میں اچھا داماد نہیں تھا۔ میری بات پر میرے سسر گڑبڑا گئے، حالانکہ ہمارے درمیان اب تکلف کا کوئی رشتہ باقی نہیں رہا تھا۔ میری بیوی کی وفات ہو چکی تھی، مگر پھر بھی میرے سسر آج تک میری عزت کرتے تھے۔ کہنے لگا بیٹا تمہیں میں نے داماد کبھی سمجھا ہی نہیں، تم تو اس گھر کے بیٹے ہو، اس لیے وہ رشتہ طے کرتے ہی پہلے تمہیں بتایا ہے۔ تم جانتے ہو میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس لیے میں تمہیں اپنے گھر کا فرد سمجھتے ہوئے یہ خوشخبری دے رہا ہوں۔ میں اپنی نہایت حسین خوبصورت سالی کا کسی اور کے گھر رخصت ہونے کے تصور سے ہی انگاروں پر لوٹنے لگا تھا۔ اب تو جب چاہتا سسرال میں چلا جاتا تھا۔ بیوی کی یاد کے بعد گھنٹوں بیٹھ کر ساس سسر سے باتیں کرتا تھا، اور موقع ملتا تو سالی سے بھی بات چیت کرنے کی کوشش کرتا۔ میری سالی اب مجھ سے کچھ بات کرنے لگی تھی، ورنہ پہلے تو بہت جھجک کا شکار رہتی تھی۔ جب تک میری بیوی زندہ تھی میری سالی میرے سامنے آنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ سلام کرتے ہی ایک طرف ہو جاتی تھی۔ وہ میری بیوی سے 10 سال چھوٹی تھی۔ دونوں بہنوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ میری بیوی بھی بہت خوبصورت تھی، مگر سنجیدہ اور کچھ ٹھنڈے سے مزاج کی لڑکی تھی، جبکہ میری سالی کا حسن بہت تیکھا تھا۔ اسے دیکھتے ہی انسان بے تاب ہونے لگتا تھا۔ جب سے میری بیوی مری تھی میں نے اپنی سالی کو حاصل کرنے کے خواب دیکھنا شروع کر دیے تھے۔ اسے دیکھ دیکھ کر آہیں بھرتا تھا۔ میری کوئی اولاد نہیں تھی جسے جواز بنا کر میں اپنی سالی سے شادی کی خواہش ظاہر کرتا۔ میں ان دنوں کوشش کر رہا تھا کہ اپنا کاروبار سیٹ کر کے اپنے سسر سے سالی کا ہاتھ مانگوں گا۔ وہ بھی جانتے تھے کہ میں ان میاں بیوی سے کتنا لگاؤ رکھتا تھا۔ مجھے یقین تھا وہ انکار نہ کرتے، مگر اب مجھے اپنے سسر کی عیاری پر غصہ آ رہا تھا۔ اس شخص نے اندر ہی اندر بیٹی کا رشتہ طے کر دیا اور اب اطلاع دیتے ہوئے مکھن لگا رہا تھا۔ مجھے حیرت ہے، بڑی بیٹی کو مرے ابھی 3 مہینہ ہوا ہے اور آپ نے چھوٹی کے شادیانی بجانے کا اہتمام کر لیا۔ کم سے کم سال بھر تو انتظام کر لیتے۔ آخر گھر کی بڑی بیٹی تھی۔ جوان لڑکی کی اچانک موت سے تو اعصاب ہل کر رہ جاتے ہیں، لوگ بھرسوں سنبھل نہیں پاتے۔ نہ جانے آپ لوگ کیسے اپنی دوسری بیٹی کا رشتہ کر کے خوشیاں منا رہے ہیں۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے سسر کو طنز کیا تھا۔ سالی کا رشتہ ہو جانے کے بعد تو میرا مزاج آگ آگ ہو رہا تھا۔ میرے سسر میری بات پر ایک لمحے کے لیے بالکل چپ ہو گئے، پھر آہستگی سے بولے بیٹا اسلام میں سوگ 3 دن کا جائز ہے، پھر ہم نے تو 3 مہینے انتظار کیا ہے۔ رشتہ بہت اچھا تھا، ظاہر ہے ہمیں اپنی چھوٹی بیٹی کی شادی بھی کرنی ہے۔ بڑی کا غم ساری زندگی ہمارے دلوں سے نہیں جائے گا۔ ہم تمہیں اپنی حالت بتا نہیں سکتے، ہم نے اپنی اولاد کو کھویا ہے۔ چھوٹی بیٹی کا فرض پورا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بڑی کی موت بھول چکے ہیں۔ یقیناً میری بات میرے سسر کو ناگوار گزری تھی، مگر اس روز مجھے پرواہ بھی نہیں ہوئی۔ میں اپنے سسر کے سامنے اچھائی کا ڈرامہ کر کر کے تھک چکا تھا، مگر جس ہیرے کو پانے کے لیے میں اچھا بنا ہوا تھا وہ تو ہاتھ سے نکل رہا تھا۔ میں نے کال کاٹ دی، مگر کچھ دن بعد سسرال میں پہنچ گیا۔ میری سالی
ہنستی مسکراتی میرے سامنے آئی تو میرا دل جل کر راگ ہوا۔ میرے دل میں طرح طرح کے خیالات سر اٹھا رہے تھے۔ میرے اندر شیطان بھڑکنے لگا۔ اگر پکڑے جانے کا خوف نہ ہوتا تو میں اپنی سالی کے ساتھ زبردستی کر کے اپنے دل کی آگ بجھا لیتا، مگر میں ضبط کر گیا۔ میرے سسر مجھ سے بہت اچھے سے ملے۔ میں اس دن بہت پریشان تھا۔ بیوی کی یاد مجھے بے چین رکھتی ہے۔ آپ تو جانتے ہیں گھر پر اکیلا ہوتا ہوں۔ تنہائیوں نے مجھے اب پاگل کر دیا، اس لیے آپ سے بدتمیزی کر بیٹھا۔ میں نے سسر سے ملتے ہوئے معذرت کی تو میرے سسر نے نرمی سے معذرت قبول کر لی۔ کہنے لگے مجھے تمہارا احساس ہے، میں جانتا ہوں ہم تو پھر دو ہیں، تم بالکل اکیلے ہو گئے ہو، تم جب چاہو ہمارے پاس آ سکتے ہو، ہم بھی تمہارے ماں باپ ہیں۔ ان کی محبت پر میں نے سر جھٹک دیا۔ پہلے میں اس محبت پر خوش ہو جایا کرتا تھا کہ میں اپنی سالی کو حاصل کرنے کے قریب پہنچ چکا ہوں، مگر آج ان کے جذبات صرف لفظی لگ رہے تھے۔ میری سالی بھی بار بار سامنے آتی مجھے متوجہ کرنے لگی۔ میری بیوی نے اپنی زندگی میں ہی مجھے بتایا تھا کہ میری سالی کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے۔ اس کا خوبصورت ہنستا مسکراتا چہرہ دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس کا رشتہ اسی لڑکے کے ساتھ ہوا ہے۔ شادی تک میں روزانہ اپنے سسرال میں جاتا رہا کہ شاید مجھے کبھی موقع ملے تو میں اپنی سالی کو حاصل کر لوں گا۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ اس کے بعد سسرال والے مجھے برا بھلا کہتے یا لان تان کرتے۔ میں ایک بار اپنی سالی کے ساتھ ایک بہترین وقت گزارنا چاہتا تھا، مگر مجھے اس کا موقع ہی نہیں ملا اور میری سالی عزت سے رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی گئی۔ اس رات میرا دل بہت بے چین ہوا تھا۔ وہ دلہن بن کر بہت حسین لگ رہی تھی۔ میرے سینے میں آگ سی جل اٹھی تھی۔ اپنی سالی کو بھولنے کے بجائے میری طلب مزید بڑھ گئی۔ مجھے فرق نہیں پڑتا تھا، وہ شادی شدہ ہو چکی ہے، وہ اپنے شوہر سے محبت کرتی تھی، میں تو ویسے بھی اس سے تسکین حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میری سالی اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے اکیلی آتی تھی، 1-2 دن رہتی اور بعد میں شوہر اسے لینے آ جاتا تھا۔ میرا اپنی سالی سے سامنا ہوتا تو میں آہیں بھر کر رہ جاتا۔ وہ دن بدن خوبصورت ہوتی جا رہی تھی اور میرے دل میں اس کے لیے پسندیدگی اور طلب بھی دن بدن شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ ایک روز میں اپنے سسر کے پاس کسی کام سے پہنچا تو دیکھا میری سالی گھر آئی ہوئی ہے اور بہت رو رہی تھی۔ ساس سسر کے بھی چہرے زرد ہو رہے تھے۔ میں چونک گیا۔ مجھے دیکھ کر بھی میری سالی نے اپنے آنسو چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی، جس سے مجھے اندازہ ہوا وہ کسی بہت بڑی پریشانی کا شکار ہے۔ میرے سسر بھی اداسی سے مجھے مل کر حال احوال لینے لگے۔ ہینا کو کیا ہوا ہے؟ کوئی پریشانی کی بات ہے؟ یہ اتنا کیوں رو رہی ہے؟ میں نے فکر مندی سے اپنی سالی کے بارے میں سوال کیا تو میری ساس رونے لگی۔ بیٹا ہم تو برباد ہو گئے ہیں، اتنی مشکلوں سے جہیز بنایا تھا، ایک بیٹی تو ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے چلی گئی، سوچا دوسری بیٹی کو اپنے گھر کا کر دیں تو ہم سکون سے مر سکیں گے، مگر اس کے شوہر نے تو چند دن بعد ہی طلاق دے دی۔ پیسے والے لوگ تو بالکل اعتبار کے قابل نہیں ہوتے۔ میری ساس کی بات پر میں چونک کر اپنی سالی ہینا کو دیکھنے لگا۔ کاش ہم جلد بازی نہ کرتے تو آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ ہماری بڑی بیٹی نے کتنی عزت اور مان والی زندگی گزاری، تم نے تو اسے کبھی کوئی پریشانی نہیں ہونے دی، جب بھی آتی تھی ہنستی مسکراتی پرسکون لگتی تھی۔ کاش ہمیں دوسرا داماد بھی تمہارے جیسا ہی کوئی مل جاتا۔ میرے سسر افسردگی سے بولے تو میرے دل میں خوشی کے لڈو پھوٹنے لگے۔ مجھے ایسا لگا میرے سسر نے میرے دل کی بات کہہ دی تھی۔ ان لوگوں کو اب میری قدر ہو رہی تھی۔ میری سالی بھی اب متعلقہ ہو کر آ بیٹھی تھی۔ میں یقین نہیں کر پا رہا تھا اللہ نے میرے دل کی خواہش کیسے پوری کر دی تھی۔ میں انہیں تسلی دینے لگا، فکر مت کریں، ہینا لاوارث نہیں ہے، آپ دونوں زندہ ہیں، میں بھی یہی ہوں۔ اگر اس کے شوہر نے طلاق دے دی تو اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ دنیا میں وہ کوئی آخری مرتبہ نہیں تھا۔ ویسے بھی ایسے بے قدر انسان کے ساتھ کیا رہنا جو چھوٹی سی بات پر طلاق دے کر اپنی بیوی کو بے مول کر دے۔ میں نے بولتے بولتے اچانک اپنے ساس سسر کو نصیحت کی، آپ نے اپنی بڑی بیٹی کو اتنی خوشیوں بھری زندگی گزارتے دیکھا تھا تو پھر اس بار بھی آپ کو مجھ جیسا کوئی قدردان اور شریف مرد ڈھونڈنا چاہیے تھا۔ میرے اتنے واضح اشارے پر میرے ساس سسر نے چونک کر مجھے دیکھا، پھر سر جھکا گئے، جبکہ ہینا کے چہرے پر ناگواری پھیلی۔ میں اسے اندیکھا کر گیا۔ میں مطمئن تھا ساری پریشانی دور ہو گئی تھی۔ مجھے لگا میں اپنی سالی کو حاصل کر سکتا ہوں۔ اس کی طلاق کے بعد اکثر اپنے سسرال پہنچ جاتا، اس کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لے جاتا، اس کا دل بہلاتا تھا۔
ساس سسر مجھ سے خوش ہونے لگے کہ میں ان کی بیٹی کی فکر کرتا ہوں، جبکہ میری نیت کچھ اور ہی تھی۔ ہنا بالکل گمسم سی ہو گئی تھی، کسی سے بات چیت نہیں کرتی تھی۔ میں نے سوچا جلد ہی ہنا کو اپنی محبت کا یقین دلاؤں گا، اس سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کروں گا، مگر اس سے پہلے میرے سر پر دھماکہ ہوا۔ ایک روز سسر نے فون کر کے جلدی گھر آنے کا کہا۔ میں اپنا سارا کام چھوڑ کر بھاگا سسرال میں پہنچا تو سسر نے بتایا کہ ہنا کے شوہر نے ہم سے رابطہ کیا ہے۔ بہت پریشان تھا، کہنے لگا ہنا اور اس کی ماں کے درمیان بہت ہی شدید لڑائی ہوئی تھی۔ ہنا نے بدتمیزی کی تو سب گھر والوں کی مسلسل ضد پر میں نے غصے میں ہنا کو طلاق دے دی۔ سسر بولے وہ اب پچھتا رہا ہے، ہنا کو پھر سے اپنانا چاہتا ہے۔ میں سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ ساس نے بتایا ہنا بھی بہت خوش ہے، اپنی غلطی پر نادان ہے، کہتی ہے قصور میرا ہے، میں نے اس کی ماں کے ساتھ بدتمیزی کی، حالانکہ وہ مجھے بار بار منع بھی کر رہا تھا۔ اب یہ دونوں چاہتے ہیں کہ حلالہ کے بعد ان کا پھر سے نکاح کر دیا جائے۔ میں بہت کچھ بولنا چاہتا تھا، مگر ہنا کی خوشی اور رضامندی کا سن کر میں کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ میرے ساس سسر بھی حلالہ کے لیے تیار نظر آ رہے تھے۔ کہنے لگے اب ناراضگی بڑھانے اور رشتہ ختم کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اگر ان دونوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو ہمیں بھی انہیں معاف کر دینا چاہیے۔ میں خاموشی سے بیٹھا تھا جب میرے سسر نے ایسی بات کی کہ میں بے یقینی کا شکار ہو گیا۔ مجھ سے کہنے لگے بیٹا ہنا سے تم نکاح کر لو، حلالہ کے لیے ہمیں کوئی اور مرد چاہیے، باہر کے کسی مرد پہ مجھے بالکل اعتبار نہیں۔ ویسے بھی بیٹی کو ایک انجان مرد کو چند روز کے لیے سونپنے کا سوچ کر میری گھبراہٹ بڑھ جاتی ہے۔ تم حلالہ کرو گے تو اطمینان رہے گا، گھر کے بندے ہو، گھر کی بات گھر میں رہ جائے گی۔ میں جو مایوس ہو چکا تھا کہ ہنا مجھے کبھی نہیں مل سکتی، حلالہ کا سن کر یک دم جی اٹھا۔ میں تو ویسے بھی ہنا کو حاصل کرنے کے بہانے ڈھونڈتا تھا، حلالہ کے لیے وہ میرے نکاح میں آنے والی تھی۔ نکاح کے بعد میری مرضی تھی میں ہنا کو طلاق دیتا یا نہیں، اور میں نے سوچ لیا تھا میں طلاق نہیں دوں گا۔ ہنا سرد نظروں سے مجھے گھور رہی تھی، میں نہیں جان پایا وہ کیا سوچ رہی تھی۔ میں نے فوراً حامی بھر لی۔ مجھے بھی خوشی ہے ہنا کا گھر بس جائے گا، میرے لیے اور خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے۔ آپ لوگوں نے ہمیشہ میرے دکھ سکھ میں میرا ساتھ دیا، میرے والدین نہیں تھے، آپ نے مجھے میرے ماں باپ کی طرح پیار اور عزت دی۔ اس مشکل میں ہنا سے نکاح کرنے کو تیار ہوں۔ میرے الفاظ پر میرے ساس سسر خوش ہو گئے۔ ہنا کا شوہر بھی مجھ سے مل کر شکریہ ادا کرنے لگا، بہت نادام تھا، کہنے لگا یقین دلاتا ہوں آئندہ کبھی ایسی حرکت نہیں کروں گا، نہ ایسا وقت آئے گا کہ ہمیں حلالہ کے لیے کسی تیسرے مرد کو درمیان میں لانا پڑے۔ میرے سسر محبت سے اسے سمجھا رہے تھے، جبکہ میں دل سے خوش ہو رہا تھا کہ نکاح کے بعد ہنا کو لے کر اپنے گھر چلا جاؤں گا اور دوبارہ کبھی ان لوگوں سے رابطہ نہیں کروں گا۔ حلالہ کا دن مقرر ہوا، مگر عین وقت پر نکاح سے پہلے ہنا نے نہایت عجیب سی شرط رکھ دی تھی۔ اس کا شوہر اور میں حیرت زدہ سے اسے دیکھنے لگے۔ بولی اگر میری شرط قبول ہے تو میں یہ حلالہ کرنے کو تیار ہوں، ورنہ میں ساری عمر کنواری پڑی رہوں گی، مگر حلالہ نہیں کروں گی۔ میں اس کی شرط سن کر بوکھلا گیا، پریشانی سے اپنے ساس سسر کو دیکھنے لگا۔ وہ بھی اس عجیب شرط پر سر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے۔ ہنا اس وقت تم شرائط رکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہو، تمہیں اندازہ بھی ہے پہلے تمہاری نالائکی کی وجہ سے تم پر یہ دن آیا ہے۔ طلاق یافتہ لڑکیوں کی معاشرے میں کیا حیثیت ہوتی ہے تمہیں ابھی اندازہ نہیں ہے۔ ہم ساری عمر تمہیں اپنے سر پر نہیں بٹھا سکتے، اب حلالہ نہ کیا تو تمہارا گھر کبھی نہیں بسے گا۔ میرے سسر غصے سے بیٹی کو سمجھا رہے تھے، مگر ہنا ٹس سے مس نہ ہوئی۔ میں اپنی شرط کے بغیر کسی سے حلالہ نہیں کروں گی۔ میں پریشان ہوا، ہنا نے تو میرا منصوبہ ہی خراب کر دیا۔ میں نے کہا تمہاری شرط میں قبول کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، میں تمہاری مدد کر رہا ہوں، تو پھر ایسی شرائط کی کیا وجہ بنتی ہے؟ ہنا طنزیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی، بولی آپ نے تو صرف حلالہ کے لیے نکاح کرنا ہے، نکاح کر کے مجھے اگلے ہی روز طلاق دے دینا، آپ کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے میں کوئی بھی شرط رکھوں؟ ہم نے ساری عمر ساتھ تو نہیں رہنا۔ ہنا کے الفاظ پر میں ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ ہنا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ اچانک ہنا کا شوہر بول پڑا تھا، میں چونک گیا۔ وہ بولا آپ کو ویسے بھی طلاق ہی دینی ہے، اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہنا کی شرط قبول کر لیں، وہ بھی مطمئن ہو جائے گی۔ لڑکی کا ذہنی طور پر نکاح کے لیے تیار ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، اگر اس نے شرط نہ مانی تو یہ صرف زبردستی کا نکاح ہو جائے گا۔
مجھے اس لڑکے پر شدید غصہ آیا۔ میں نے کہا تمہیں اپنی بیوی کی ذہنی حالت کا اتنا افسوس ہو رہا ہے تو تمہیں اس پر یہ وقت لانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اللہ نے مرد کو اسی لیے طلاق کا حق دیا ہے کہ وہ جوش سے نہیں ہوش سے کام لے۔ تم نے طلاق دے کر اپنی بیوی کو حلالہ کے موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا۔ اب تم مجھے سمجھا رہے ہو۔ میرے غصہ کرنے پر میرے سسر پریشان ہو گئے۔ ہنا کو سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ ماننے کو تیار نہیں ہوئی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی بیٹا تم اس کی شرط مان لو۔ میرا دماغ گھوم چکا تھا، میرے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ ہنا نے شرط تو رکھی تھی، میں نے کہا کہ وقت اپنا گھر اور زمین ہنا کے نام کر دوں جو طلاق کی صورت میں ہی واپس لے سکتا ہوں۔ اگر میں نے ہنا کو طلاق نہ دی تو زمین اور گھر ہنا کے نام رہے گا اور وہ جب چاہے بیچ سکتی ہے۔ اگر میری نیت میں فطور نہ ہوتا تو یہ شرط میرے لیے بالکل مشکل نہ ہوتی، میری جائیداد کو کوئی خطرہ نہ ہوتا۔ ہنا کو طلاق دیتے ہی مجھے میری جائیداد اور گھر واپس مل جاتا، مگر میں تو کچھ اور ہی سوچے بیٹھا تھا۔ ہنا کی جتاتی نظروں اور مجھے احساس ہوا کہ اسے پرانی باتیں ابھی بھولی نہیں تھیں۔ میں پاگل تھا جو ہنا کو معصوم سمجھتا رہا تھا۔ مجھے پرانا وقت یاد آنے لگا جب میں اپنی بیوی کی زندگی میں ہی ہنا کو دیوانہ ہو گیا تھا۔ وہ جب بھی اپنی بہن سے ملنے آتی میں اس کی تعریفیں کرتا اور بہانے سے قریب ہوتا اور بے باک حرکتیں کرتا تھا۔ وہ سمجھدار لڑکی تھی، میری نیت سمجھ کر مجھ سے گریز برتنے لگی۔ اس نے ہمارے گھر آنا چھوڑ دیا۔ میں تب موقع کی تلاش میں رہتا تھا۔ مجھے ہنا کے چھپنے اور گریز برتنے پر اور بھی زیادہ مزہ آ رہا تھا، جبکہ ہنا کو مجھ سے نفرت ہونے لگی تھی۔ اس نے بہانے سے اپنی بہن کو دوسرے لڑکے کے لیے اپنی پسندیدگی کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ وہ جانتی تھی میری بیوی مجھے ہر بات ضرور بتاتی تھی۔ ہنا نے اپنی بہن کے ذریعے میرے تک یہ بات پہنچائی تھی کہ وہ کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے۔ وہ میری الٹی سیدھی حرکتوں پر بند باندھنا چاہتی تھی۔ وہ نادان نہیں جانتی تھی، مجھے ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ پھر کچھ عرصہ بعد میری بیوی مر گئی تو میں کھل کر سامنے آ گیا تھا۔ خوش رہنے لگا کہ اب مجھے ہنا مل جائے گی۔ اپنی بیوی کے ٹھنڈے مزاج اور سنجیدہ طبیعت سے میں ویسے بھی اکتا چکا تھا۔ مجھے ہنا جیسی شوخ، چنچل اور خوبصورت لڑکی چاہیے تھی، مگر ہنا پرانی باتیں ہی نہیں بھولتی تھی۔ اس کی شرط پر مجھے اندازہ ہوا کہ جلد رشتہ اور شادی بھی ہنا کی کوششوں کی وجہ سے ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی میں موقع ملتے ہی اپنے سسر ساس سے اس کے رشتے کی بات کروں گا، اور شاید اسے بھی یہی خوف تھا کہ میرے ساس سسر مان جائیں گے، کیونکہ وہ دونوں میرے دیوانے تھے، مجھے اپنا بیٹا سمجھتے تھے۔ انہیں لگتا تھا اس دنیا میں سب سے بہترین مرد صرف میں ہی تھا۔ مگر ہنا نے اپنی پسندیدگی گھر والوں پر واضح کی، اس کا رشتہ طے ہو گیا اور وہ بیاہ کر اپنے گھر چلی گئی۔ اس کی طلاق کے بعد مجھے لگا منزل قریب ہے، مگر تب بھی ہنا نے اپنے شوہر سے رابطہ کر کے معافی تلافی کی۔ وہ پھر سے اس مرد کے ساتھ اپنا گھر بسانا چاہتی تھی جو اسے طلاق دے چکا تھا، مگر میری زندگی میں شامل ہونا اپنی توہین سمجھتی تھی۔ شدید مجبوری میں بھی اسے مجھ پر اعتبار نہیں تھا۔ شاید واقعی لڑکی کی چھٹی ہی اس معاملے میں بہت تیز ہوتی ہے۔ وہ میری نیت پہچان چکی تھی، اس لیے اس نے ایسی شرط رکھی تھی۔ وہ جانتی تھی میرے پاس جائیداد کے نام پر صرف ایک چھوٹی سی زمین اور ایک گھر تھا۔ اگر وہ بھی میرے ہاتھ سے چلا جاتا تو میں بالکل کنگلا ہو جاتا۔ وہ وہی گھر اور زمین گروی رکھنا چاہتی تھی تاکہ میں اپنی جائیداد کی لالچ میں ہنا کو وقت پر طلاق دے دوں۔ اس لڑکی کی بروقت چلاکی نے مجھے ہار ماننے پر مجبور کر دیا تھا، مگر اس کی ہٹ درمی پر میں اندر ہی اندر ضد پر اتر آیا تھا۔ میں نے چپ چاپ ہنا کی شرط قبول کی اور اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ نکاح ایک رات کے لیے کیا گیا تھا۔ میرے سسر کہنے لگے ایک رات کی بات ہے، تم ہمارے ہی گھر رک جاؤ۔ میں جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے کہا میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں۔ میرے چہرے پر اس قدر سنجیدگی تھی کہ میرے ساس سسر مزید بحث نہیں کر پائے۔ ہنا بھی خاموش ہو گئی۔ میں اسے لے کر گھر آیا تو وہ گھبرانے لگی۔ میرے ساتھ رات گزارنے کا سوچ کر اسے پریشانی ہو رہی تھی، جبکہ میرا خوشی سے برا حال ہو رہا تھا۔ اس رات میں نے ہنا کو قریب کر کے اپنی ساری حسرتیں مٹائی تھیں۔ اس کے خوف اور گھبراہٹ کی پرواہ بھی نہیں کی تھی۔ اس کی مجبوری تھی، اس لیے خود کو میرے حوالے کیے رہی۔ مگر اگلے روز اس سے پہلے کہ ہنا طلاق مانگتی میں گھر سے نکل گیا۔ پھر گھر کو باہر سے تالا لگا گیا۔ سسر نے کال کر کے ہنا کا پوچھا تو میں نے کہا رشتہ داروں میں فوت کی ہو گئی ہے، مجھے جلدی میں جانا پڑا، واپس آ کر اس معاملے کو دیکھتا ہوں۔ سسر خاموش ہو گئے۔ میں جان بوجھ کر گھر سے باہر رہا۔ رات کے 12 بجے گھر پہنچا تو ہنا غصے سے بھری پڑی تھی اور میرا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی طلاق کا مطالبہ کرنے لگی۔
میں نے تھکن کا بہانہ کر کے اسے ٹال دیا۔ میرا دل ابھی اس سے بھرا نہیں تھا۔ میں نکاح سے دل کھول کر فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ اس رات ہنا نے مجھے دور جھٹکا تو میں اس کے ساتھ زبردستی کرنے لگا۔ وہ چیختی رہی مگر میں ان سنا کیے رہا۔ اگلے روز بھی اسی طرح میں گھر سے نکل گیا۔ ساس سسر کو اب شک ہونے لگا کہ میری نیت بدل گئی ہے۔ ہنا کا شوہر کالیں کر کے بار بار طلاق کا پوچھتا تھا مگر میں ابھی بھی ہنا کو اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا۔ پورا ہفتہ میں نے ہنا کو قید میں رکھ کر اس کا خوب فائدہ اٹھایا مگر ایک روز گھر گیا تو ہنا غائب تھی۔ گھر کا تالا ٹوٹا ہوا تھا۔ ہنا کو اس کا شوہر نکال کر لے گیا۔ میں حواس باختہ ہو گیا۔ سسرال میں پہنچا تو ہنا کا شوہر ایک وکیل کے ساتھ آیا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر بھڑک اٹھا۔ ساس سسر نے بھی رخ موڑ لیا۔ وکیل خلا کے کاغذات تیار کر رہا تھا۔ عدالت کے خوف سے میں نے ہنا کو طلاق دے دی مگر کچھ دن بعد گھر پر کچھ لوگ آ گئے، کہنے لگے گھر خالی کرو، یہاں یتیم خانے کی ایک برانچ کھولی جائے گی۔ میں حیران ہوا، ان سے کہا یہ میرا گھر ہے، وہ کس کے کہنے پر آئے؟ تب انہوں نے بتایا ہنا میرے نکاح میں تھی جب اس نے میرا گھر اور زمین ایک یتیم خانے کو ڈونیٹ کر دی تھی۔ میں بال نوچنے لگا۔ گھر خالی کرنا پڑا۔ گلیوں میں رلنے لگا۔ جس زمین کو بیچ کر کاروبار کرنے کا سوچا تھا وہ بھی ہاتھ سے جا چکی تھی۔ ہنا نے میری زبردستی کا خوب بدلہ لیا تھا۔ وہ خود تو اپنے شوہر کے گھر جا بسی تھی مگر میں اپنی نیت کی وجہ سے خالی ہو گیا تھا۔